حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ترک بادشاہ تکش کو اپنے ایک غلام پر بے حد اعتماد تھا اور وہ اس سے اپنی ہر بات کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے اس غلام کو ایک ایسی بات کہی جس کے بعد تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے گا۔ اس غلام نے وعدہ کر لیا مگر وہ یہ وعدہ پورا نہ کر سکا، اور 1 سال گزرنے کے بعد بادشاہ کا وہ راز اپنے ایک دوست کو بتا دیا اور ساتھ ہی اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اس بات کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرے گا۔ یوں وہ بات جسے بادشاہ چھپانا چاہتا تھا تقریباً سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ بادشاہ تکش کو جب علم ہوا تو اسے اپنے اس خاص غلام پر بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ شہر کے دیگر تمام غلاموں کو بھی قتل کر دیا جائے جنہوں نے اس راز کو افشا کرنے میں حصہ لیا ہے۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی جلادوں نے تلواریں سونت لی اور ان غلاموں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب موت سر پر منڈلانا شروع ہوئی تو ایک دانا غلام نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب گناہ گار ہیں کہ ہم آپ کے راز کی حفاظت نہیں کر سکے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ گناہ تو آپ سے ہوا ہے کہ جس راز کی حفاظت آپ خود نہیں کر سکے اس کی حفاظت ہم جاہل کیسے کر سکتے تھے۔ اہل دانش کہتے ہیں کہ راز اس وقت تک راز ہے جب تک تمہارے دل میں ہے۔ جب تم اپنے راز کو دوسروں پر عیاں کر دو گے تو پھر وہ راز قید سے آزاد ہو جائے گا، اور جس کی حفاظت تم خود نہ کر سکے دوسروں سے اس کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ مضبوط گھوڑے کی رسی اگر ایک کمزور بچہ کھول سکتا ہے تو پھر جب وہ آزاد ہونے کے بعد سرپٹ بھاگے گا تو پھر بڑا سے بڑا پہلوان بھی اسے قابو نہیں کر سکے گا۔ دیو جب آزاد ہو جاتا ہے تو اسے دوبارہ قید نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے کا نصیحت آموز پہلو یہ ہے کہ انسان کو اپنے راز کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ جب وہ راز خود دوسرے کو بتا دے اور پھر یہ توقع کرے کہ تیسرے کو اس کا پتہ نہ چلے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔